دوسری عرض یہ ہے کہ بعض امراض اور سختیوں کے دفع کرنے کے لیے توجہ کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس توجہ کے دینے میں حق تعالیٰ کی رضامندی ہے یا نہیں، یا یہ توجہ اس بات پر مشروط نہیں ہے۔ رشحات کے ظاہری عبارت سے، جو کہ خواجہ عبید اللہ احرار قدس اللہ تعالیٰ سرہ الاقدس سے منقول ہے، یہ مفہوم ہوتا ہے کہ توجہ مذکور اس بات پر مشروط نہیں، اس بارے میں مناسب حکم فرمائے۔ اس کے باوجود اس طرح توجہ کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ تیسری عرض یہ ہے کہ حضور حق کا حصول ثابت ہو جانے کے بعد طالبان طریقت کو ذکر سے روکنا اور حضور کی نگہداشت کے لیے حکم کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور حضور کا وہ کون سا مرتبہ ہے جس میں ذکر نہیں کرتے۔ لیکن بعض طالب ایسے ہیں جنہوں نے شروع سے آخر تک ذکر کیا اور ذکر سے بالکل نہیں رکے ہیں اور اپنے کام کو انتہا کے نزدیک تک پہنچایا ہے۔ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، جو مناسب ہو ارشاد فرمائیں۔ چوتھی عرض یہ ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ آخر میں ذکر کا حکم دیا جاتا ہے کہ بعض مقاصد وہ ہیں جو ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ جناب سے ان مقاصد کا تعین فرمانے کی درخواست ہے۔ پانچویں عرض خدمت اقدس میں یہ ہے کہ بعض طالب طریقہ سیکھنے کی طلب ظاہر کرتے ہیں، لیکن لقمہ یعنی غذا میں احتیاط نہیں کر سکتے اور بے احتیاطی کے باوجود حضور اور ایک قسم کا استغراق حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر لقمے کی احتیاط کے بارے میں ان کو تاکید کی جائے تو طلب کی سستی کی وجہ سے طریقے کو بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور بعض دوسرے طالب ایسے بھی ہیں جو محض ارادت یعنی عقیدت کے طور پر اس سلسلہ شریفہ سے تعلق پیدا کرنا یعنی بیعت ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا ارادہ ذکر کی تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ اس قسم کی بیعت یعنی تعلق پیدا کرنا بھی جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ زیادہ گستاخی کرنا نہایت بے ادبی ہے۔